السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلاس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے والدین اور اولاد کے حقوق، یعنی والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں اور اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ والدین پر اپنی اولاد کے حقوق کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح اولاد پر اپنے والدین کے حقوق کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ان حقوق کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ صرف علم کی حد تک ٹھہرنا نہیں ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے حقوق کا علم حاصل کر لیا اور حقوق ادا نہیں کیے تو ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کے حقوق کا علم حاصل کر لے اور ان حقوق کو ادا نہ کرے تو پھر اولاد بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق کے جاننے، سمجھنے اور ان تمام حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین پر اولاد کے حقوق، پہلے اس موضوع پر گفتگو ہوگی کیونکہ اولاد تو دنیا میں بعد میں آتی ہے۔ والدین اپنے وجود کے لحاظ سے مقدم ہیں۔ والدین کو یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے ذمے ان کی اولاد کے حقوق کیا رکھے ہیں۔ والدین کے ذمے اولاد کے حقوق اس اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں شروع ہوتے، اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے بننے والے والدین کے ذمے کچھ حقوق آتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا حق جو تمام نبیوں، تمام رسولوں، صالحین کا دستور رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اللہ سے نیک اور صالح اولاد کو طلب کریں۔ یہاں سے ان کے حقوق کا آغاز ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے والے اللہ ہیں، وہ جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اسے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اسے وہ بیٹے ہی بیٹے عطا کرتے ہیں، جس کے لیے وہ مناسب سمجھتے ہیں اسے بیٹے اور بیٹی دونوں سے نواز دیتے ہیں، اور
جسے چاہتے ہیں وہ بیٹوں سے بھی محروم رکھ دیتے ہیں اور بیٹیوں سے بھی انہیں محروم رکھتے ہیں۔ اولاد کی عطا کا کامل اور مکمل اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اولاد وہی عطا کرتے ہیں۔ بننے والے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعائیں کریں۔ شادی بعد میں ہوگی، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، ان تیاریوں میں سب سے اہم تیاری یا اللہ اس نکاح کے ذریعہ اس ازدواجی زندگی میں ہمیں آپ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ ان کے ہاں آئندہ جو اولاد پیدا ہو وہ دعائیں ان کی اولاد کی پیدائش سے قبل ہی ہونی چاہیے۔ اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، تیاریوں میں مصروف عمل ہیں، ان تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری اس دعا کو شامل کریں اپنی تیاری میں کہ ہمارے رب ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ اپنے رب سے مسلسل یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس پوری کائنات کا ڈیزائن بھی آپ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس پوری کائنات کا جو ڈیزائن بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے، ورنہ وہ قادر ہر چیز پر ہیں۔ انہوں نے جب چاہا تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے چاہا تو بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور جب ان کی مرضی ہوئی تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ ان کی قدرت کا نظام الگ ہے۔ انہوں نے اس پوری کائنات کو جو ڈیزائن دیا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو، اس کائنات کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی ہر رحمت، اللہ کی ہر نعمت اسباب و وسائل کے پردوں میں چھپ کر ہم تک اور آپ تک پہنچتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت بھی ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں مل رہی ہے، ہمارے اللہ اپنی اس نعمت کو اور اس رحمت کو اسباب و وسائل کے پردوں میں چھپا کر اپنے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی وہ نعمت آسمان سے ٹپک کر آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کی وہ رحمت زمین سے ایک دم نکل کر آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے رب کی ہر نعمت، ہمارے رب کی ہر رحمت اسباب و وسائل کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، دو لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس نعمت کو حاصل کر کے اسباب و وسائل پر نظر ٹھہر گئی، اسی کا نام کفر ہے۔ ہم اور آپ جو آج نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہے۔ جس سبب سے انہیں کوئی چیز ملی، انہوں نے اسی سبب کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی کا نام کفر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اسباب و وسائل کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب تک پہنچا دیتا ہے۔ ایمان والا اسباب کا انکار نہیں کرتا، ایمان والا وسائل کا منکر نہیں،
وہ اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے تمام اسباب و وسائل اختیار تو ضرور کرتا ہے، مگر اس کی نظر مسبب الاسباب پر رہتی ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اب میں مائک سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور اس مائک پر یہ بیان اگر میں دے دوں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس مجمع سے ابھی کوئی صاحب اٹھ کر آئیں اور میرے سامنے سے مائک ہٹا دیں کہ آپ کا بیان ابھی ہم نے سنا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، تو مائک ہٹا کر اپنی آواز اتنی دور تک پہنچا دیجئے جتنی دور تک اس مائک کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہے۔ میرا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، میرا بیان غلط ہو جائے گا۔ ایسے بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ دعائیں کس سے کرنی ہیں؟ اللہ سے۔ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر۔ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا بچہ آسمان سے ٹپک کے گھر کے آنگن میں گرے گا؟ کیا زمین شق ہوگی اور اس سے کوئی بڑا پیارا ننھا سا منا آپ کی گود میں آ جائے گا؟ نہیں، اولاد مانگو اپنے اللہ سے، کیونکہ وہی اولاد عطا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کا جو ڈیزائن بنایا ہے، اسباب و وسائل کے بندھن میں پورا سسٹم انہوں نے باندھ دیا ہے، تو پھر اولاد ملنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسباب اختیار کرنے میں دنیا کے ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی طریقہ دیا ہے۔ ہم کسی اور مذہب پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو مذہب اسلام کی پیش کردہ ازدواجی زندگی کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں ازدواجی زندگی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ وہ دعا عملی طور پہ ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس نکاح میں جو ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ میں معاہدہ برپا کیا جاتا ہے، ذرا قرآن کی تعبیر اس حوالے سے بہت توجہ سے سنیے گا تاکہ اولاد کے حقوق والدین کو معلوم ہو ہی جائیں۔ قرآن مجید کی ایک بہت آسان سی تعبیر ہے جو ایسی حقیقت پر مبنی ہے کہ بودے سے بودے دماغ کا حامل انسان اس حقیقت کو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ اس کے جتنے اصلاحی اور تذکیری مضامین ہیں، اتنے آسان اسلوب میں، اتنے عام فہم انداز میں ہمارے اور آپ کے رب نے بیان کیے ہیں، موٹے سے موٹے دماغ کا آدمی ان مضامین کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ پیچیدہ بہت ہے مضمون یہ، لیکن قرآن کی تعبیر نے اسے بہت آسان کر دیا، اور یہیں سے والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے حقوق کی ذمہ داریوں کا ضرور احساس ہو جائے گا۔ چھوٹا سا جملہ قرآن مجید کی ایک آیت کا دیکھیں، اللہ کا فرمان ہے نساؤکم حرث لکم۔ اس چھوٹے سے جملے میں پوری کائنات سمٹ کے آ گئی، ازدواجی زندگی کی کائنات۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں۔ یہ بڑا آسان سا ترجمہ ہے۔ ایک کسان اس امید پر کہ اچھی فصل اگے، اناج اچھا ملے، پھل اچھے ملیں، غذا اچھی ملے، ہر سمجھدار کسان اس کے لیے اچھی زمین کا اور اچھے کھیت کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ نے کسی اچھے کسان سمجھدار انسان کو دیکھا کہ وہ کسی بھی چیز کا بیج لے کر بنجر زمین میں جاتا ہے کہ یہاں ڈالیں گے اور یہاں سے ہمیں کوئی اچھی فصل ملے گی؟ بنجر زمین میں کوئی اپنا بیج نہیں ڈالتا،
کنکر والی زمین میں کوئی کاشت کے لیے اپنا بیج زمین کے حوالے نہیں کرتا. ہر سمجھدار کسان اپنی فصل کا بیج اچھے کھیت میں ڈالتا ہے، وہیں سے اس کے اگنے، درخت بننے، پھول اور پھل کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ سے نیک صالح اولاد کی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی تو اختیار کرنے ہیں اولاد کے لیے. اسباب و وسائل کے لیے ازدواجی زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. نکاح کے ذریعہ اس اولاد کو دنیا میں لایا جائے. اگر نکاح کے ذریعے کو اختیار کیے بغیر کوئی اولاد پیدا کرتا ہے، یہ حرام کاری بھی ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلالی نہیں حرامی کہلائے گی. اسلام دنیا کے ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پورا پورا حق دیتا ہے. اس سماج میں عزت اسی انسان کی ہو سکتی ہے جو حلالی ہو، جس کا نسب ثابت نہ ہو، وہ پورے سماج اور معاشرے میں بے آبرو ہو کے رہتا ہے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی شریعت عطا کی جس نے دنیا کے ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پورا پورا حق دیا ہے. اس ازدواجی زندگی کو قرآن مجید نے جس جملے سے متعارف کرایا ہے وہ جملہ آپ کو سنایا میں نے، نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا کھیت ہیں. دنیا کا ہر انسان، ہر کسان جو سمجھدار ہے وہ اچھے کھیت کو تلاش کرتا ہے بیج ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ بیج برابر ہو تو امیدوں سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت کی اس تعبیر نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں ہونے والی بیوی کا انتخاب اسی طرح بہتر سے بہتر کریں جیسے ایک کسان اچھی فصل کے لیے ایک اچھے کھیت کا انتخاب کرتا ہے. یہ قرآن کی تعبیر ہے. کھیت بہت اچھا ہے، اس کے اندر جو بیج ڈالا جائے گا، کیا بیج ڈالنے سے فارغ ہو کر ساری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ بالکل نہیں. نساؤکم حرث لکم میں بہت راز پوشیدہ ہیں. اسباب کے درجے میں جس بیوی کا انتخاب کرنا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی. اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا. کس بیوی کا انتخاب کیا جائے، کس کھیت کو اچھا کھیت قرار دیا جائے، دنیا والوں کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی جسے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سمجھا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں کسی سے اس کے حسن کی بنیاد پر، کچھ لوگ کسی سے نکاح کرتے ہیں اس خاتون کی مالداری کی بنیاد پر، کچھ لوگ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کے حسب نسب کی بنیاد پر. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لیکن تم اس کی دینداری کی بنیاد پہ اس سے نکاح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا نہیں چھوڑا. حسن، مالداری، حسب اور نسب اسلام میں نکاح کے لیے یہ بنیاد نہیں ہے. اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اس خاتون کے انتخاب میں دینداری کو واضح کر دیا کہ جس لڑکی میں، جس خاتون میں تمہیں دینداری نظر آئے تم اس سے نکاح کرو. ہاں، اس دینداری کے ساتھ میں حسن جمع ہو جائے، سبحان اللہ،
اس دینداری کے ساتھ مالداری جمع ہو جائے، سبحان اللہ، اس دینداری کے ساتھ میں حسب اور نسب جمع ہو جائے، سبحان اللہ، لیکن محض حسن کی بنیاد پر کسی سے نکاح نہ کرنا اگر تمہیں اس میں دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، محض مالداری کو عنوان بنا کر کسی سے نکاح نہ کرنا اگر تمہیں اس میں دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، محض حسب اور نسب اور خاندانی بنیادوں پر کسی سے نکاح نہ کرنا اگر تمہیں اس میں دینداری نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک کھیت بہت اونچائی پر ہے لیکن وہ بنجر ہے، کیا اس کی اونچائی اور اس کی بلندی کی بنیاد پہ اس میں کوئی بیج ڈالنے جائے گا؟ کھیت کے حوالے سے جتنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب لے آئیے اپنے ذہن کے پردوں پر، اور پھر یہ سوچئے کہ ہمارے رب نے ہمیں نساؤکم حرث لکم کے جملے میں اس ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز عطا کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر باپ بننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اولاد کے تعلق سے یہ حق ادا کرے کہ وہ اپنے اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے، اسباب کے درجے میں اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرے، یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ اس اولاد کو پانے کے لیے کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، وہ دعا تو اللہ نے تلقین کر دی کہ یہ دعا کرتے رہنا۔ وہ دعا قرآن مقدس کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ان الفاظ میں موجود اور مذکور ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کر دیں، اور اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بن جائے۔ اپنے رب سے مانگی یہ دعائیں۔ اولاد کے تعلق سے جو فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ ادا ہو جائیں، وہ اپنے رب سے ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں اور اچھی زمین اور اچھے کھیت کا وہ انتخاب کرتے ہیں۔ کھیت بہت اچھا ہے، اس کی زمین بڑی خوشگوار ہے، زرخیز ہے زمین اس کی، بیج سڑا ہوا ڈالا گیا، کٹا ہوا ڈالا گیا، بیکار ڈالا گیا، تو کیا زمین کی زرخیزی ہمیں اور آپ کو فصل سے، غذاؤں سے، پھلوں سے اور پھولوں سے مالا مال کر سکتی ہے؟ دونوں چیزیں شرط ہیں، زمین اچھی ہو ساتھ میں بیج بھی اچھا ہو۔ یہ وضاحت صرف لڑکیوں کے لیے ہی نہیں ہے، لڑکی والے جس لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں وہاں حسن، مالداری اور حسب نسب کو معیار نہ بنانا، ان کو بنیاد نہ بنانا، لڑکی والوں کو اس لڑکے کی تلاش ہو جس میں دینداری اس کی زندگی میں نمایاں ہو۔ ہاں اس دینداری کے ساتھ اس لڑکے میں حسن جمع ہو جائے، سبحان اللہ، اس دینداری کے ساتھ اس لڑکے میں مالداری جمع ہو جائے، سبحان اللہ، اس دینداری کے ساتھ اس لڑکے میں حسب اور نسب، خاندانی شرافت، وجاہت جمع ہو جائے، سبحان اللہ۔ لیکن مقدم کس کو رکھنا ہے؟ دینداری کو۔ لڑکے والے لڑکی ایسی تلاش کریں جس میں دینداری ہو، لڑکی والے ایسے لڑکے کو تلاش کریں جو دیندار ہو، کیونکہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا کھیت ہیں، کھیت تو بہت اچھا ہے لیکن بیج ناکارہ ہے، اچھی فصل مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے اولاد کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج پورا سماج بلک رہا ہے،
پورا معاشرہ سسک رہا ہے. یہ بڑا حساس موضوع بن گیا ہے آج کے وقت کا، آج کے دور کا. اولاد کی نافرمانی ایک عام سی بات ہو گئی ہے. اولاد اپنے والدین کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، ایک عام سی بات ہو گئی ہے. اس کے اسباب و علل کو، اس کی وجوہات کو، اس کی ریزن کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب والدین کو اپنی اولاد کے حقوق معلوم ہوں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، کہ جب اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا پتہ ہو، علم ہو، اور اس کو عملی طور پہ برپا بھی کیا جائے. دعا مانگیں اس زواجی زندگی میں دینداری کو ملحوظ رکھ کر لڑکے اور لڑکی کا انتخاب ہو. کسان اچھے کھیت میں اچھا بیج ڈال کر اپنے گھر میں بے خبر ہو کر نہیں سوتا. جو بیج اس نے کھیت میں ڈالا ہے اس کی فکر اسے رہتی ہے، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال لگتا ہے. پودے کے لیے اچھی کھاد کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ جو گھاس، نقصان دہ چیزیں اس پودے کے لیے اس کھیت میں ہوتی ہیں اس کو بھی صاف کرتا رہتا ہے. اور اگلی بات توجہ سے سنیے گا، کوئی جانور اس کھیت میں داخل نہ ہو جائے کہ اگی اگائی فصل کو تباہ کر دے، تو چاروں طرف سے وہ اپنے کھیت کی حد بندی کر دیتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، نساؤکم حرث لکم کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے بیج ڈالنے کے بعد بے فکر نہیں ہونا ہے. خبر گیری یہ رکھنی ہے کہ جو بیوی اس کی حمل سے ہوئی ہے، حمل ٹھہرا ہے، اب اس کی دینداری، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دیگر عبادتوں میں مصروفیات کیسی ہیں، یہ نگرانی رکھنی پڑے گی شوہر کو. کیونکہ بیج تو ابھی ڈالا ہے، پلے گا کہاں وہ بیج، بڑھے گا کہاں وہ بیج، وہ عورت کے رحم میں. یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو میں نے ابھی بیج ڈالنے کے بعد، حمل ٹھہرنے کے بعد جس نگرانی کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس نگرانی کو میں ایک نقطے کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، مسائل شرعیہ کے بیان کرنے میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں حقیقت کا اظہار کرنا کوئی عیب نہیں ہے. خواتین کو ہر مہینے ایک شرعی عذر لاحق ہوتا ہے ناپاکی کا، جس میں اللہ نے ان سے نمازیں معاف کر دیں اور روزوں کی رعایت شرط پر دے دی کہ بعد میں رکھنا. یہ حقیقت ہے. اللہ کا نظام دیکھیں، جب بیج پہنچ جاتا ہے اپنے مقام پر اور حمل ٹھہر جاتا ہے، تو میرے رب نے ہر عورت کو یہ قانون فطرت عطا کر دیا، یہ قانون فطرت دے دیا کہ جب بچہ تمہارے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، حمل ٹھہر گیا، اب تم کو ناپاکی سے اللہ بچا کر رکھیں گے، ناپاکی سے بچا کر. اور یہ 9 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، نمازوں کا مکمل اہتمام رکھنا ہے. ہر مہینے جو ناپاکی کا عذر لاحق ہوتا تھا، نمازیں معاف ہو جاتی تھیں. اب اللہ نے حمل ٹھہرنے کے بعد اس ناپاکی سے محفوظ کر دیا. کس لیے محفوظ کر دیا؟ تاکہ یہ عورت اپنے اس پیٹ میں موجود بیج کو بہتر سے بہتر شکل دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے. ورنہ 10 دن، 5 دن، 7 دن جس کی جو عادت ہو، اس میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس میں وہ طواف نہیں کر سکتی.
کتنی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، لیکن بیج اپنے مقام پر پہنچا اور حمل ٹھہرا تو میرے رب نے اس خاتون کو اس ناپاکی کے عذر سے محفوظ کر دیا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہے۔ اب نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اب قرآن کی تلاوت مسلسل رہنی چاہیے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ اللہ نے یہ نظام فطرت اور یہ قانون فطرت اس عورت کو اس لیے عطا کیا کہ اب کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے بطن میں، اس کے رحم میں ایک ایسا بچہ تیار ہو رہا ہے جو دنیا میں آ کر ایک صالح انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ انبیاء اور رسول کی تاریخ پڑھیں، نبیوں رسولوں کی ہسٹری پڑھیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں۔ دنیا میں آنے کا سسٹم سب کا ایک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام دستور جو اس دھرتی پر مردوں عورتوں کے لیے فطری قوانین کے تناظر میں رکھا ہے، سب اس کے پابند ہیں۔ دنیا کا ہر بچہ اسی نظام کے تحت دنیا میں آتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والد محترمہ کتنی عظیم ہوں گی کہ ان کے رحم میں جب ان کا یہ لاڈلا بچہ تیار ہو رہا تھا تو اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام انہوں نے کتنا کیا ہوگا کہ جب وہ بچہ ان کا دنیا میں آیا تو ایک صالح انقلاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ برپا کر گئے۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ اس ملک سے جہاں سے اسلام پورے عالم میں پھیلا 4200 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ 4200 کلومیٹر مشرق میں ہم اور آپ اس شہر مکہ سے دور ہیں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صدا گونجی تھی۔ اتنی دور یہ کلمہ کیسے پہنچا ہم تک اور آپ تک؟ آپ ہندوستان کی سرزمین پر مشعل راہ اور مینار نور بننے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں۔ ان کی ماں کتنی محترم ہوں گی، ان کی ماں کتنی مقدس ہوں گی کہ جب حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہے تھے، میرا رب ان کو ان کی ماں کے رحم میں بنا رہا تھا، تب ان کی ماں نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا، ان کی ماں نے کتنی تلاوت کی ہوگی، ان کی ماں نے کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے وہ عظیم شخصیت برپا کی کہ ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ایمان کا وہ ذریعہ بنے۔ اس میں ماں کا کردار بہت ہوتا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق ماں کو بھی ادا کرنے ہوں گے، اولاد کے یہ حقوق باپ کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ عام طور پہ ذہن یہ کام کرتا ہے جب اولاد پیدا ہو جائے گی تب اس کے حقوق ہمارے ذمے آئیں گے۔ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس کو بہت توجہ سے سنو، اپنے دل اور دماغ میں اس حقیقت کو پیوست کر لو۔ اولاد کے حقوق کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، تبھی میں نے آج آپ کے سامنے ان حقوق کو شادی سے پہلے کے عنوان سے ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق حلال کما کر لائے اور اپنی شریک حیات کو کھلائے، محنت کر کے بازو کی کمائی سے حق حلال بالکل پیور مال لا کے کھلائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسان بیج ڈالنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جاتا، اس کھیت کے لیے اچھی کھاد کا انتظام کرتا ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے،
جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے وہ اپنی کھیتی کو، اپنے پودوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے، تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی کھاد فراہم کرے، یعنی حلال اور حق غذا اپنی بیوی کو کھلائے، اس کے رحم میں اس کا وہ بیٹا تیار ہو رہا ہے جس بیٹے کے حقوق اس باپ کے ذمہ عائد ہو رہے ہیں۔ حق حلال کھانے کا مزاج بنے، اس میں بیوی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ شوہر نے بازو کی کمائی سے بڑی محنت کر کے حق حلال پیسہ گھر میں لے کے آیا، اس سے ایک سادی سی ڈش تیار ہو سکتی ہے۔ وہ سادی سی ڈش تیار ہوئی تو بیگم نے بڑے غلط الفاظ میں اپنے شوہر کو طعنے دینے شروع کر دیے، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ روٹھ کے بستر پر لیٹ گئی، یہ نہیں کھاؤں گی۔ ہنگامہ برپا کر دیا، سماج اور معاشرے میں اپنے شوہر کے خلاف ایک بدگوئی شروع کر دی، صاحب اچھا کھانا نہیں مل رہا ہے۔ وہ شوہر اچھی تربیت نہ پانے کے نتیجے میں پھر وہ حرام کمائی کی طرف اس کا ذہن دوڑتا ہے کہ اس کو تو ٹھیک کیا جائے، یہ تو یہ سادہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اگر وہ خاتون اپنے شوہر کی حق حلال کمائی سے سادہ سی بننے والی ڈش کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کے کھا لے، کھانا تو سادہ ہوگا مگر اس سادے کھانے سے دل میں نور پیدا ہوگا، اور وہ نور اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں تیار ہونے والے بچے کے دل اور دماغ کو منور کر دے گا۔ اعلیٰ درجے کی ڈشیں چاہیے حرام کمائی کی، تو پھر وہ اچھی غذا فراہم نہیں ہو رہی ہے، اچھی کھاد نہیں مل رہی ہے، نتیجہ بگاڑ اور فساد کی شکل میں ضرور نمودار ہوگا۔ ہر سمجھدار کسان اپنے اس کھیت کی باؤنڈری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جانور اندر داخل نہ ہو جائے، اس فصل کو وہ کھا نہ لے۔ ایک کسان کو اگر اس کی فکر ہے تو ایک باپ کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میری وہ شریک حیات جو میری بیوی ہے، جس کے رحم میں میرا بیٹا تیار ہو رہا ہے، وہ کسی شیطانی سسٹم کا شکار تو نہیں ہے، وہ غلیظ اور گندا پروگرام موبائل کے حوالے سے تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ موبائل میں موجود شیاطین، یہ موبائل میں آنے والے غلیظ اور گندے پروگرام اگر وہ خاتون دیکھ رہی ہے تو یہ شیاطین، نفس اور خواہشات کے شیاطین، آنکھوں کے دریا، کانوں کے دریا اس کے دل اور دماغ کو متاثر کریں گے، جس کے نتیجے میں عورت کے رحم میں پلنے والے بچے کے اوپر یہ شیطانی اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ باؤنڈری کرنی پڑے گی، نگرانی کرنی پڑے گی، قرآن و حدیث کے تناظر میں اس کا ذہن بنانا پڑے گا کہ اس حالت میں خاص طور پر جب تجھے تیرے رب نے اس گندگی سے محفوظ کر دیا جس میں تو ہر مہینے مبتلا ہوتی تھی، اللہ نے تجھے پاک کر کے رکھا ہے، اس حالت میں تو یہ موبائل کے غلیظ اور گندے پروگرام دیکھ کر تو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے ذریعے سے اندر غلاظت کیوں پہنچا رہی ہے؟ اس کے لیے فکر لینی پڑے گی۔ ان حقیقتوں کے اظہار کو ہلکے میں نہ لیجئے۔ آج ہمارا سماج اور معاشرہ جس عریانیت کا شکار ہے، جس ننگے پن میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ سب اسی کے نتائج ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے بعد بھی وہ خاتون اس فصل کی حفاظت نہیں کرتی جو اس کے رحم میں تیار ہو رہی ہے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے، ماں باپ پر حق ہے کہ اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہیں، اس کا انتظام کریں۔ دنیا میں آنے کے بعد
اس کے کانوں کے پردوں میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا پیغام پہنچایا جائے، اس کے کانوں کے پردوں کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اس کے کانوں کو مزین کیا جائے۔ نماز کی اہمیت، کامیابی کا معیار پہلی فرصت میں اسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے سے دے دیا جائے۔ بچہ دنیا میں آیا، اس کے کان میں اذان اور اقامت کا اہتمام اور انتظام کیا، اب اس کے لیے اچھے نام کی تجویز، یہ اس بچے کا حق ہے ماں باپ پر۔ اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے اس کے والدین پر کہ والدین اپنے لاڈلے اور اپنے بچے کا نام اچھا منتخب کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے کئی نام بدل دیے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت میں اچھے نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا، مقامات کے ناموں کو تبدیل کیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ والدین کے ذمے ان کی اولاد کا یہ حق ہے جب ان کا بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کریں۔ سماج کو ٹٹولیے، معاشرے کو دیکھیے، ہر ماں اور ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے نام ایسا رکھیں گے، پوری بستی میں کسی کا ایسا نام نہیں ہونا چاہیے، اتنا اسپیشل، اتنا ممتاز نام ہونا چاہیے ہمارے بچے کا۔ یہ ذہن کہاں سے بنا لیا؟ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے واقفیت نہیں ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد محترم کے نام پہ رکھ دیا، علی ابن حسین ابن علی۔ یہ دستور نہیں معلوم عرب کا، اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو بالکل نہیں جانتے۔ جو دادا کا نام وہی پوتے کا نام، اور یہاں یہ تمنا کہ نام ایسا ہو کہ پورے خاندان میں، پورے محلے میں، پوری بستی میں اس نام کا نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجہ اتنے ٹیڑھے میڑھے اور اتنے غلط نام مسلم معاشرے میں وجود پا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جدت پسندی کا نتیجہ ہے، ورنہ کسی عالم دین کے پاس جائیے، کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں خبر دیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اس کا کوئی نام تجویز کر دیجئے۔ پھر وہ امام صاحب آپ کو کسی نبی کے نام کا انتخاب کر کے آپ کے بیٹے کا نام تجویز کریں گے، اور ان سے یہ نہ کہنا کہ یہ بڑا اولڈ نام ہے، یہ دیکھنا کہ کتنا بابرکت نام ہے۔ وہ امام صاحب آپ کے بیٹے کے لیے کسی صحابی کا نام منتخب کر کے دیں گے، یہ مت کہنا کہ یہ بڑا پرانا نام ہے، یہ دیکھو اس میں برکتیں کتنی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے صحابیات کے نام کا انتخاب کر کے وہ امام صاحب آپ کو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر کے وہ آپ کی بیٹی کا نام رکھیں گے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میری بیٹی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام پر ہے، اللہ ان کی برکتیں ادھر منتقل کر دے۔ میرے بیٹے کا نام فلاں نبی، فلاں رسول کے نام پر ہے، فلاں صحابی کے نام پر ہے، اللہ ان کی برکتیں ادھر منتقل کر دے۔ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں نام کے حوالے سے، ان کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو کئی مثالیں دے کے سمجھاتا کہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بچوں اور بچیوں کے نام میں کس قدر بگاڑ اور فساد برپا ہو گیا ہے، صرف اس تمنا کے نتیجے میں نام بڑا اسپیشل ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں سب سے اسپیشل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ رکھو اپنے بچوں کا نام۔ بڑا اسپیشل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ رکھو اپنے بچوں کا نام۔
نبیوں رسولوں کے نام قرآن و حدیث کے تناظر میں آپ کے پاس موجود ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے اماموں اور علماء کے پاس موجود ہے، ان سے رابطہ قائم کر کے اپنے بچوں کے اچھے اور پیارے نام رکھو۔ اگر غلط نام رکھ دیا آپ نے اپنے بیٹے کا حق ضائع کیا، جس کے مجرم ہم اور آپ ہوں گے۔ اگر بیٹی کا نام غلط رکھ دیا تو بیٹی کا حق ضائع ہوا اور اس کے مجرم ہم اور آپ ہوں گے۔ یہیں علی گڑھ کا واقعہ، اور اس کے عینی شاہد نے یہ مجھے بتایا، عربی نہ جاننے کے نتیجے میں، علماء کی صحبت نہ پانے کے نتیجے میں، ائمہ کے قریب نہ جانے کے نتیجے میں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو ایک لفظ بڑا اچھا لگا، زانیہ۔ کیا نام اچھا لگا ان کو؟ زانیہ۔ قرآن میں ہے 18ویں پارے میں، سورۃ النور کے بالکل آغاز میں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زانیہ تجویز کر دیا۔ اور یہیں چوہان ماگر میں جو صاحب رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کی اہلیہ وہاں ٹیچر تھیں علی گڑھ میں، ان کا وہاں آنا جانا تھا۔ ان کی بیوی نے محلے کا یہ کیس اپنے شوہر کو بتایا۔ ان کی بیوی پڑھی لکھی تھی، شوہر نے اپنی بیوی کو پابند کیا کہ جا کے بتاؤ اس خاتون کو، اس کے باپ کو، اس لڑکی کے باپ کو، اس کی ماں کو، کہ تم نے قرآن کے حوالے سے اپنی بیٹی کا جو نام زانیہ رکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی۔ یہ علماء سے دوری اور ائمہ سے لا تعلق ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ کو جو کچھ اچھا لگے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، اس کی تصدیق کرو۔ علماء اور ائمہ ہیں کس لیے آپ کے پاس؟ رکھیں گے رابطہ انشاءاللہ۔ پھر اس کے عقیقے کا اور ختنے کا اہتمام کیجئے، اللہ نے جیسی گنجائش دی ہے۔ ختنہ کرنا یہ اولاد کا، اس کے ماں باپ پر حق ہے کہ بغیر ختنے کے بچے کو نہ رکھیں، اور اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس کا عقیقہ بھی کریں۔ اس کے مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اولاد کے حقوق جو والدین کے ذمے ہیں، ان میں دو بڑے اہم حق کا تذکرہ کر کے پھر میں اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ والدین کے ذمے اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو وہ بہترین تعلیم دے۔ علم سکھانا ماں باپ کے ذمے ہے، یہ اولاد کا حق ہے والدین کے ذمے کہ ان کو علم سکھائے۔ اور ایک جملہ میں آپ کو یاد کرائے دیتا ہوں، بہت کام کا جملہ ہے، اور اسی چھوٹے سے جملے سے بڑے حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی تعلیم کے عنوان سے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم۔ اسلام نے علم کو دین اور دنیا کے نام پر تقسیم نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی کہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے ذمے کہ وہ اس کو علم سکھائیں۔ وہاں دین اور دنیا کی کوئی تفصیل یوں موجود نہیں کہ اسلام علم کو دین اور دنیا کے نام پہ تقسیم ہی نہیں کرتا۔ یہ ہماری اور آپ کی ایجاد ہے۔ یہاں مدرسے میں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں اسکول میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تقسیم کیوں کر دی آپ نے جب اسلام نے اس کی تقسیم نہیں کی؟ یہاں بھی علم سکھایا جاتا ہے، وہاں بھی علم سکھایا جاتا ہے۔ اسلام نے تقسیم کی ہے علم کی، دین اور دنیا کی بنیاد پر نہیں۔ اسلام نے علم کی تقسیم کی ہے علم نافع اور علم غیر نافع کے عنوان سے۔ وہ علم حاصل کرو جو تمہیں نفع پہنچائے، اس علم سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں نفع نہ پہنچائے۔ نفع بخش علم حاصل کرو اور غیر نافع علم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اسلام کی تقسیم ہے۔ دین اور دنیا کے نام پہ کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔
والدین کے ذمے جو اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اپنی اولاد کو علم سکھائیں، اس میں سب کچھ آ گیا، ہر وہ علم آ گیا جو نفع بخش ہو۔ وہ علم بھی سیکھو جس سے دنیا میں نفع ملے، اور وہ علم بھی سیکھو جس سے آخرت میں نفع ملے۔ یہ نفع بخش علم حاصل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور والدین کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسے علم کا انتظام کریں جس سے دنیا میں بھی ان کو نفع حاصل ہو اور آخرت میں بھی ان کو نفع حاصل ہو، یعنی دونوں جہان کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اگر ان مختصر جملوں میں آپ نے پورا مضمون سمجھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیاوی منافع کو سامنے رکھ کر کسی بھی علم کو حاصل کریں کہ اس میں دنیا میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ آنکھ کمزور ہو جاتی ہے، بینائی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس گلاس کو جس نے ایجاد کیا، چشمہ لگایا تو قرآن کی آیتیں صاف دکھنے لگیں، والدین کی زیارت صحیح ہونے لگی، چشمہ لگا کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بہت صاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ علم نافع ہے یا غیر نافع؟ علم نافع ہے، اسے حاصل کرو، منع کس نے کیا ہے؟ یہ دین اور دنیا کی تقسیم اپنے ذہنوں سے نکال دو، علم نافع اور علم غیر نافع کو بنیاد بنا کر اپنی اولاد کو نفع بخش علم سکھانے کا پورا انتظام کرو۔ اب جن کی نظروں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جن کی نگاہوں میں دنیا اور آخرت دونوں کا تصور موجود ہے، ان کی خواہش یہی ہوگی کہ دنیا بھی سکون سے گزرے اور آخرت میں بھی سکون کی زندگی ملے۔ ہم اپنے رب سے یہ دعا جب مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو دنیا کی زندگی میں بھلائی ہر لائن سے آنی چاہیے، کپڑوں کے عنوان سے، کھانے کے عنوان سے، رہائش کے عنوان سے، ازدواجی زندگی کے عنوان سے، آل اولاد کے عنوان سے، کاروبار کے عنوان سے، دنیا میں جتنے اسباب و وسائل ہم اور آپ اختیار کرتے ہیں، ہر وسیلے میں اور ہر سبب میں حسنہ نیکی موجود رہے، اس کا علم حاصل کرو۔ اسباب و وسائل سے خالی دنیا تو ہے نہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور اللہ میں آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ وہ آخرت کی بھلائی بغیر ایمان کے نہیں مل سکتی، وہ آخرت کی بھلائی بغیر اعمال صالحہ کے نہیں مل سکتی۔ تو دنیا کے اسباب میں بھی حسنہ ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی حسنہ ہو، اس کے لیے علم نافع حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں دنیا اور دین کو عنوان بنا کر علم کی دعا نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ نے پناہ کس سے چاہی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ اس تقسیم کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی اولاد کے لیے تعلیم کا بھرپور انتظام کریں۔ یہ اولاد کا حق ہے والدین پر۔ تعلیم کے ساتھ میں ایک جملہ ہے تربیت کا۔ تعلیم کے ساتھ میں والدین کے ذمے اولاد کے حقوق میں ان کی حسن تربیت بھی شامل ہے۔ یہ ماں باپ کے ذمے ہے، ان کے حقوق میں، ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حسن تربیت کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ حسن تربیت یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے بے شمار گوشے ہیں۔ تربیت ان کو دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ علم اپنے تمام نتائج اور تمام ثمرات کے ساتھ میں ظاہر ہوگا۔ اب تک کی گفتگو میں نے ان حقوق کے عنوان سے کی ہے جو اولاد کے حقوق ان کے والدین کے ذمے ہیں۔ کچھ تذکرہ
ان حقوق کا بھی ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق اولاد کے ذمے اجاگر کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں تو اولاد پر بھی والدین کے حقوق ضرور ہوں گے۔ اولاد کے ذمے والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار ایک جملہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں استعمال ہوا ہے ذرا اس کا سیاق و سباق نظر میں لائیں، حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اسلوب میں تعبیر بتا رہا ہوں آپ کو ایک مقام سے، اور متعدد مقامات پر یہی اسلوب موجود ہے۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب کی جانب سے یہ فیصلہ تمہارے لیے ہو چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہم سے اور آپ سے یہی اقرار لیا گیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، کسی بات کو یہ تذبذب کے ساتھ میں بیان نہیں کرتا۔ ہمارے اور آپ کے کلمے کا آغاز لا الہ سے ہوتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں، کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اللہ کے علاوہ عبادت بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اپنی صفات کے تقاضوں میں اکیلا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، اکیلا۔ وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایہ، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے اپنا حق بتایا، اپنی وحدانیت بتائی، اپنی عبادت کی عظمت اجاگر کی کہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بظاہر تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ اور حقوق اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو صرف عبادت کا حکم دیا ہے، کچھ باتیں اور ہونی چاہیے اللہ کی ذات و صفات کی۔ حیرت کی انتہا نہیں رہتی اس قرآنی اسلوب پر کہ ادھر اللہ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد میرے رب کا آرڈر ہے، حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا فکری نقطہ نظر سے، میرا غالب گمان ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ کیا ہے وہ نقطہ جہاں میں آپ کی فکروں کو لانا چاہتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ حقیقی خالق تو بلا شبہ اللہ ہے، لیکن ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں اس کا ذریعہ والدین بنے ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں اور آپ کو مٹیریل کی سپلائی کے بغیر بند مقامات پر 3 اندھیریوں اور 3 تاریکیوں کے بیچ کس نے بنا دیا؟ اللہ نے۔ مٹیریل کی سپلائی کے سارے راستے بند ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، بلا شبہ اللہ ہمارے اور آپ کے خالق ہیں، لیکن اس خالق نے ہمیں اور آپ کو آسمان سے نہیں برسایا، اس خالق نے ہمیں اور آپ کو زمین سے نہیں اگایا، اس خالق نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے والدین کے ذریعہ بھیجا۔ حقیقی خالق اللہ ہے، تو پھر اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ
تمہارے ماں باپ ہیں تو اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. یہ اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کس اسلوب میں بیان کیا ہے اور کہاں پر بیان کیا ہے. جہاں خالق کائنات کی عبادت کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اہمیت اجاگر ہوئی. ہر بات اپنے سیاق اور سباق کے لحاظ سے اہمیت اختیار کر جاتی ہے. آپ کا تذکرہ اگر وزیر اعظم کی زبان سے ہو جائے اور آپ کا تذکرہ آپ کے اپنے محلے کے کسی صفائی کرمچاری کے ذریعہ سے ہو جائے, فرق ہوگا دونوں میں. زبان دونوں کی, دونوں انسان, لیکن انسان کے مقام کے لحاظ سے تذکرے کی اہمیت گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے. اور پھر یہ دیکھو کہ تذکرہ ہو کہہ رہا ہے. یہاں ویلکم میں, جعفر آباد میں, جنتا کالونی میں, یا آپ کی تعریفوں کے قصیدے پارلیمنٹ میں پڑھے جا رہے ہیں. فرق ہو گیا نا. جگہ بدلی, بیان کرنے والے بدلے تو آپ کے تذکرے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. والدین کی عظمتوں کو سلام, والدین کی رفعتوں کو سلام کہ میرے رب نے ان کا تذکرہ اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا ہے. عبادت کرو تو صرف میری کرو, والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. اس سیاق اور سباق نے والدین کی عظمت کو اور زیادہ اجاگر کر دیا. اپنے والدین کا احترام کرنا اور حسن سلوک کرنا, اس کی تربیت دینی ضروری ہے. یہ والدین کے ذمہ ہے. وہ حسن سلوک کیسے کریں, حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بزرگوں کے قصے سنائیں, صحابہ کے واقعات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ان کو سنائیں. اس سے ان کے ذہنوں میں صالح انقلاب برپا ہوگا اور بچوں کو معلوم ہوگا کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. اپنے سامنے والدین ڈانس کرواتے ہیں. 10 سال کا بچہ ہو گیا, وہ گالیاں بکتا ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں. 11 سال کا بچہ کسی بڑے کی بے عزتی کر رہا ہے اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. یہی خوشی ان کی زندگی کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. یہ خوش ہونے کا میٹر نہیں ہے. بچوں کی تربیت, حسن تربیت ایسی کرنی ہے کہ جب بچے پر عبادت فرض ہو یعنی بالغ ہو جائے, وہ عبادت کو اچھے انداز میں انجام دے سکے. اس عبادت کا آغاز 7 سال کی عمر سے کروا دیا گیا. 10 سال کی عمر میں کوتاہی کرتا ہے تو تنبیہ اور سختی کرنے کا آرڈر دے دیا گیا تاکہ بالغ ہوتے ہوتے یہ عبادت کو اللہ تعبدوا الا ایاہ کو عملی جامہ پہنا سکے. اسی طرح بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کی اتنی تربیت ہو جائے اور اس تربیت میں اتنا حسن آ جائے کہ جیسے ہی وہ بچے بالغ ہوں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والے بن جائیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید کا ایک سہارا لیتے ہوئے دوسری آیت کا ایک مضمون اور اجاگر کرنا ضروری ہے. بعض مرتبہ اولاد کے ذہن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ایک چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. والد یا والدہ کا گندا کردار, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولاد یہ کہتی ہے کہ میرے باپ میں فلاں عیب ہے, میں اس کی خدمت نہیں کروں گا. شراب پیتا ہے, میں اس کو 2 پیسے نہیں دوں گا. زنا کرتا ہے, میں اس کو 2 پیسے نہیں دوں گا. اس چیز کو عنوان بنا کر کچھ اولاد اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتی. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جس دین اسلام کو دل سے تسلیم کیا ہے, وہ اسلام اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے. وہ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ میرے رب نے اس کا تذکرہ کر دیا. میں آپ سے پہلے یہ پوچھ لوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے.
تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے آپ کا، شرک۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کا بیان یہ ہے، اسی رکوع میں اولاد کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تجھ کو تیرے والدین میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر مجبور کرنے لگے، اولاد کو اس کے والدین جو خود مشرک ہیں اپنی اولاد کو بھی شرک پر مجبور کر رہے ہیں، شرک کر، یعنی سب سے بڑے گناہ میں خود مبتلا ہیں۔ توجہ دیجئے گا، والدین تمام گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ میں خود مبتلا ہے، یعنی شرک کرتے ہیں، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنی اولاد کو بھی شرک پر مجبور کر رہے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تجھے تیرے ماں باپ مجبور کر رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ میں شرک کر، سب سے بڑے گناہ میں خود مبتلا ہیں، اور اسی گناہ میں اپنے بیٹے کو بھی مبتلا کرنے کا جبر کر رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارے اللہ کا حکم؟ اللہ کا حکم یہ ہے، فلا تطعهما، ان کی یہ بات تو نہ ماننا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اپنے ان مشرک والدین کے ساتھ تجھے دنیا میں حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سب سے بڑے گناہ میں جو مبتلا ہیں اور سب سے بڑے گناہ کی وہ دعوت بھی دے رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ بس ان کی بات نہ ماننا، لیکن جو ان کے ساتھ میں بھلائیاں ہیں وہ سب تجھے برپا کرنی ہوں گی، ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ سارے ادا کرنے ہوں گے۔ ایمان اور کفر کی بنیاد پر، ایمان اور شرک کی بنیاد پر والدین کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اتنے بڑے گنہگار باپ، اتنی بڑی گنہگار ماں کے ساتھ بھلائی والا حسن سلوک کرنے کا آرڈر قرآن میں اولاد کے لیے اگر مذکور ہے، تو کس اولاد کو اجازت ہوگی جو یہ کہے کہ میرا باپ شراب پیتا ہے میں اس کی خدمت نہیں کروں گا، میرا باپ زنا کرتا ہے میں اس کی معاونت نہیں کروں گا؟ اجازت مل سکتی ہے اسلام میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر کو توحید کا پیغام سنایا تو ان کے باپ آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ آئندہ کبھی ایسی بات مجھ سے مت کرنا، ورنہ پتھروں سے مار مار کے تجھے چکنا چور کر دوں گا۔ باپ کی طرف سے پتھروں کے دریا ہلاک کرنے کی دھمکی ہے، اور بیٹے نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، ابا آپ کے سامنے میں سلامتی کا گلدستہ پیش کر رہا ہوں، تم سلامت رہو۔ باپ کی طرف سے پتھروں سے مار مار کے چکنا چور کر دینے کی دھمکی، اور بیٹے کی طرف سے سلامتی کا گلدستہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، والدین چاہے جیسے ہوں، ان کے حقوق ان کی اولاد کے ذمے حسن سلوک کے عنوان سے برقرار رہیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ میں ہمیشہ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں ایک تعبیر ہے بڑی اہم، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، باپ بوڑھا ہو گیا یا ماں بوڑھی ہو گئی، او کلاہما یا ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے، تو ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اف، یعنی ان کے سامنے اپنی رائے کو اس انداز سے نہ پیش کرنا کہ تو غالب آ جائے، تیرا باپ مغلوب ہو جائے گفتگو میں۔
اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ اف کرنے کو جو قرآن نے منع کیا ہے اس سے پہلے دو باتیں کہیں ہمارے اللہ نے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائیں تب اف نہ کرنا. تو بڑھاپے سے پہلے کیا ان کے فیصلوں پہ اف کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی عین فطرت کی ترجمانی ہے. باپ جوان ہے, طاقتور ہے, بیٹا اف کرے گا تو چاٹا ملے گا نا. بیٹے بھی بڑے ہوشیار ہیں, مضبوط باپ کے سامنے, جوان سال باپ کے سامنے اف نہیں کرتے ہیں. جب وہ ایک دیکھ لیتے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو گیا, باپ کمزور ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, ماں کمزور ہو گئی, اب وہ ماں باپ اگر اپنی جوان سال اولاد سے کچھ کہتے ہیں تو پھر اس اولاد کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ اس زبان سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے بڑھاپے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر اف بھی کرتے ہیں, جھڑک بھی دیتے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے مارنے بھی لگتے ہیں. اور انتہا یہاں پر ہو جاتی ہے کہ اپنے ضعیف اور بوڑھے اور کمزور والدین کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں. انہیں جنت ملے گی؟ بہت بڑی بھول ہے. جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے تھی, اسے گھر سے باہر پھینک دیا. باپ تو جنت کا سب سے بہترین دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے باپ کو. اس کو مار رہے ہیں, اس کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں, اس کو گھروں سے نکال رہے ہیں. جب دروازہ ہی محفوظ نہیں تو جنت میں جاؤ گے کدھر سے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. چاہو تو اسے محفوظ رکھ لو اور چاہو تو اسے ضائع کر دو. ایک ترتیب ہے نیچے کی سطح سے اوپر جانے کی. ہر باپ اپنے بچے کو نچلی سطح سے اوپر لے جاتا ہے. بچہ دنیا میں آیا بڑا چھوٹا ہوتا ہے, بڑا کمزور ہوتا ہے, اس کو کیسے نہلاتے ہیں اور کیسے کپڑے پہناتے ہیں, پیشاب پاخانہ کس طرح دھوتی ہے ماں, ضرورت پڑتی ہے تو اس میں باپ کی بھی حصے داری ہو جاتی ہے. پھر یہ ماں باپ اس بچے کو کیسے پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں, دودھ چمچ سے یا بوتل کے ذریعہ سے پلاتے ہیں. ذرا بچپن دیکھو, انگلیاں پکڑ کے چلاتے ہیں, ووکر لے آتے ہیں, اس کے ذریعہ اس کو چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا, جوان ہو گیا. یہ بچپن یاد آیا؟ اگر یہ بچپن یاد رکھو تو بوڑھا باپ بڑھاپے کی دہلیز سے اسی طرف جا رہا ہے جس نے تمہیں اس سطح سے اوپر لانے کی پوری کوشش کی. باپ کدھر جائے گا؟ اسی سطح پہ جائے گا جہاں سے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا تھا. کمزوری آنے لگی, پہلے اپنے پاؤں سے چل لیا کرتے تھے, اب پیروں میں اتنی طاقت نہ رہی, گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اسے سہارا کی ضرورت ہے. بچپن میں بچے کو سہارا کی ضرورت تھی تو باپ اس کا سہارا بنا تھا, ماں اس کا سہارا بنی تھی. اب ماں باپ کو سہارے کی ضرورت ہے تو جوان سال بیٹے کو اپنے والدین, بوڑھے والدین, کمزور والدین کا سہارا بننا پڑے گا. پھر اور بوڑھے ہو گئے, اب انہیں واکر کی ضرورت پیش آ گئی, جا رہے ہیں اسی سطح پر, اور کمزوریوں نے گھیر لیا, اب بستر پہ پڑے ہیں. اور کمزوری کا وہی عالم ہے کہ بچہ اتنا کمزور تھا, خود سے پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے, کون کرائے گا؟ اسی کے ذمہ حق ہے جس کے بچپن میں اس کے والدین نے اس کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا تھا. جس کو اپنا بچپن یاد رہے گا, بچپن سے جوانی تک کی رویداد یاد رہے گی, بچپن سے جوانی تک کا سفر جسے یاد رہے گا, وہ اپنے والدین کے بڑھاپے میں خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھے گا. بچے کو کپڑا اس کے والدین پہناتے تھے, یا بچہ اپنے ہاتھ سے آستینوں میں ہاتھ ڈال کر اور اپنا کرتا پیجامہ یا اپنی قمیص اور شرٹ پہن لیتا تھا, پینٹ پہن لیتا تھا؟ نہیں, ماں باپ پہناتے تھے.
اب ماں باپ اس سطح کو پہنچ گئے، ہاتھ میں اتنی کمزوری آ گئی کہ بوڑھا باپ اپنا ہاتھ اپنی آستین میں نہیں ڈال پا رہا ہے۔ کون ڈالے گا اس کو ہاتھ کو اس کی آستین میں؟ ماں اتنی کمزور ہو گئی کہ بیچاری شلوار میں اپنا پیر نہیں ڈال پا رہی ہے، وہ اسی بچپن کی عمر کی طرح نیچے پہنچ چکی ہے۔ اس کی بیٹیاں ہیں، ان کے ذمے ہے، اس قابل نہیں ہاتھ کی کوئی لقمہ اٹھا کے کھا سکے۔ یہی حال بچپن میں تھا، بچے کو والدین نے سب کچھ کھلایا پلایا، آج والدین اس حالت میں پہنچ گئے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھے۔ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ وہ بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے گلاس پانی اٹھا کر نہ پی سکے، تو بچپن میں ماں باپ چمچ کے ذریعہ بوتل کے ذریعہ پانی اور دودھ پلاتے تھے۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے والدین اسی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے، بڑھاپے میں ذہن بھی بچپن والا بن جاتا ہے۔ کسی جوان سال بیٹے کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ ابا سٹھیا گئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر دوبارہ پوچھ لیتے ہیں، پھر جواب دیتا ہوں، پھر تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، تو بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے کہ دماغ سٹھیا گیا ہے کیا؟ دماغ کام نہیں کر رہا؟ اتنی مرتبہ تمہیں بتایا، اپنا بچپن تو یاد کر لیتے۔ بچہ بچپن میں اپنے والدین سے ایک بات کتنی مرتبہ پوچھتا ہے، ایک بات بچہ اپنے باپ سے کتنی بار پوچھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بچہ جتنا زیادہ سوال کرے گا، وہی ایک سوال بچہ جتنی بار دہرائے گا، باپ کو اسی قدر اس پہ ہر مرتبہ پیار آئے گا اور ہر مرتبہ مزید پیار کے ساتھ اس کو جواب دے گا۔ جواب باپ چھوٹے سے معصوم بچے کو کبھی نہیں کہتا جب وہ ایک سوال کرنے کے بعد دوبارہ وہی سوال کرتا ہے کہ اس کو ڈانٹتا ہے، وہ جھڑکتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، میرا لاڈلا ایک سوال کتنی بار کر رہا ہے، ہر بار پیار سے جواب دیتا ہے۔ جوانوں، ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، قرآن کا بیان ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تمہیں عمر کے اس آخری حصے تک تمہارا اللہ پہنچا دیتا ہے کہ تمہارا جو علمی توازن ہے وہ بھی مزمحل ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی بڑھاپے میں ماں باپ کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں بیان موجود ہے، لہذا ان کی بات سے کبھی متاثر نہ ہونا، یعنی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی خدمت میں زندگی بھر لگے رہنا۔ ماں کی خدمت کر لو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ضرور ملے گی۔ باپ کو راضی رکھو، وہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، جنت میں داخلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین ادا کریں، اور اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔